آج ہم اسلام کے ایک آپ کہیں تو بہت ہی عظیم سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ان کی زندگی پر بات کر رہے ہیں۔ جی، جنہیں تاریخ سیف اللہ کہتی ہے، اللہ کی تلوار۔ بالکل، اللہ کی تلوار۔ ہمارے پاس جو معلومات ہیں وہ ایک اردو آڈیو اسکرپٹ سے ہیں، اور ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیسے وہ اسلام کے ایک مخالف سے اس کے شاید سب سے بڑے محافظ بنے۔ تو بات شروع کرتے ہیں ان کے پس منظر سے۔ حضرت خالد کا تعلق تھا قریش سے، بنو مخزوم قبیلہ۔ اچھا، قریش کا ایک معزز قبیلہ؟ جی ہاں، بہت معزز۔ اور ان کے والد ولید بن مغیرہ وہ مکہ کے بڑے سرداروں میں شمار ہوتے تھے۔ تو اسلام لانے سے پہلے وہ قریش کے آپ کہہ لیں ٹاپ کے جنگجو تھے، ماہر گھڑ سوار۔ اور جنگ احد کا بھی ذکر آتا ہے جہاں ان کی حکمت عملی نے جی بالکل۔ جنگ احد میں ان کی وہ جو گھڑ سوار دستے کی کمان کر رہے تھے اس نے مسلمانوں کو واقعی کافی نقصان پہنچایا تھا۔ تو مطلب ان کی جنگی صلاحیت تو پہلے سے تھی، بس رخ مختلف تھا۔ بالکل۔ پھر 7 ہجری میں انہوں نے اسلام قبول کیا، اور یہ ایک بہت بڑا موڑ تھا۔ یقیناً۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا استقبال کیسے کیا؟ بہت گرم جوشی سے، بلکہ فرمایا کہ خالد، تم جیسے سمجھدار آدمی کو حق پہچاننے میں اتنی دیر کیسے لگی؟ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ذہانت کو ایکنالج کیا۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اچھا، پھر ان کی فوجی صلاحیت کا اصل امتحان کب ہوا؟ وہ ہوا غزوہ موتا میں، جب مسلمانوں کے 3 سالار جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقرر کیے تھے، وہ یکے بعد دیگرے شہید ہو گئے۔ اوہ، تو صورتحال تو بہت نازک ہو گئی ہوگی۔ بہت زیادہ۔ اسی وقت وہی میدان جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی کے ذریعے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو قیادت سونپی۔ اور انہوں نے کیا کیا پھر؟ کمال کر دیا۔ مطلب شکست سامنے نظر آ رہی تھی، لیکن انہوں نے ایسی حکمت عملی اپنائی، اتنی بہادری سے لڑے کہ نہ صرف شکست کو روکا بلکہ مسلم فوج کو کم سے کم نقصان کے ساتھ وہاں سے بے حفاظت نکال لائے۔ زبردست۔ جی، اور اسی کارنامے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سیف اللہ کا لقب دیا، اللہ کی تلوار۔ اللہ کی تلوار، واہ، یہ لقب ہی سب کچھ بتا دیتا ہے۔ بالکل۔ اس کے بعد تو پھر ان کا کردار بہت نمایاں رہا۔ جنگ یمامہ میں وہ جو مرتدین کے خلاف جنگ تھی، ہاں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اسلام سے پھر گئے تھے۔ جی، ان کے خلاف۔ پھر جنگ حنین میں، فتح مکہ میں بھی، اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں انہیں مسلم افواج کا سپہ سالار اعلیٰ مقرر کیا۔ سپہ سالار اعلیٰ۔ جی، اور ان کی قیادت میں پھر عراق، شام، ایران، ان علاقوں میں بڑی فتوحات ہوئیں۔ ان کی سب سے مشہور جنگ کون سی مانی جاتی ہے جس کا ذکر بہت ہوتا ہے؟ وہ غالباً جنگ یرموک ہے، جہاں انہوں نے رومیوں کی ایک بہت بہت بڑی فوج کو شکست دی۔ رومی فوج جو اس وقت کی سپر پاور سمجھی جاتی تھی۔ بالکل۔ اور یہ جنگ مطلب صرف اسلامی تاریخ نہیں، دنیا کی جنگی تاریخ کی اہم جنگوں میں سے ہے۔ اس نے شام اور فلسطین کا نقشہ بدل دیا۔ لیکن پھر ایک اور حیران کن موڑ آتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں انہیں سپہ سالاری سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ جی، یہ بات اکثر لوگوں کو مطلب سمجھ نہیں آتی، یا وہ اس پہ سوال اٹھاتے ہیں۔ ہاں، کیونکہ وہ تو اتنے کامیاب جرنیل تھے۔ بالکل، لیکن یہیں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ کے کردار کا ایک اور پہلو سامنے آتا ہے، ان کی عظمت کا۔ وہ کیا؟ انہوں نے اس فیصلے کو بغیر کسی سوال کے، بغیر کسی شکایت کے فوراً قبول کیا، مکمل اطاعت۔ اچھا، کوئی وجہ نہیں پوچھی، کوئی احتجاج نہیں؟ کچھ نہیں، بس کہا کہ میں عمر کے لیے نہیں لڑتا، میں اللہ کے لیے لڑتا ہوں۔ اگر عمر نے ہٹا دیا تو میں ایک عام سپاہی کی طرح لڑوں گا۔ اللہ کی رضا میرا مقصد ہے، عہدہ نہیں۔ یہ تو غیر معمولی بات ہے۔ آج کے دور میں تو تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ جی، شاید اس فیصلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بھی کوئی حکمت عملی ہو کہ لوگ کسی شخصیت پر انحصار نہ کرنے لگے۔ کامیابی اللہ کی طرف سے آتی ہے، نظام اہم ہے، لیکن خالد کا رد عمل وہ ان کے اخلاص کی دلیل ہے۔ بالکل، ان کا وہ مشہور قول بھی تو ہے جو ان کی کیفیت بتاتا ہے، شہادت کی تمنا۔ وہ جو کہتے تھے کہ میں نے 100 سے زیادہ جنگیں لڑیں، جسم پر کوئی جگہ زخم سے خالی نہیں، مگر افسوس میں بستر پر مر رہا ہوں، بزدلوں کو چین نہ آئے۔
یہ ان کی زندگی بھر کی وہ جو ایک تڑپ تھی اس کو ظاہر کرتا ہے۔ جی، ان کا انتقال پھر 642 میں ہمس شام میں ہوا اور وہیں مدفون ہیں۔ تو اگر ہم ان کی زندگی سے کچھ اہم باتیں نکالیں تو وہ کیا ہوں گی؟ دیکھیں، ایک تو ان کی شخصیت کی تبدیلی ہے، مخالف سے محافظ بننا، پھر ان کی وہ جو غیر معمولی فوجی ذہانت ہے، جی، اور سب سے بڑھ کر شاید ان کا پختہ ایمان اور اللہ کی رضا کے لیے ہر حال میں کام کرنے کا جذبہ، چاہے عہدہ ہو یا نہ ہو۔ صحیح۔ سننے والوں کے لیے اس میں یہ سبق ہے کہ اصل چیز آپ کا یقین، آپ کی لگن، آپ کی صلاحیت ہے، اور حالات بدل بھی جائیں تو کردار کی مضبوطی ہی آپ کی اصل میں راس ہوتی ہے۔ اور آخر میں ایک سوال ذہن میں آتا ہے سوچنے کے لیے کہ حقیقی عظمت کیا ہے؟ کیا وہ صرف میدان جنگ کی فتوحات ہیں؟ ہم یا پھر وہ کردار کی مضبوطی اور وہ عاجزی بھی جو حضرت خالد رضی اللہ نے دکھائیں جب ان سے عہدہ لے لیا گیا؟ تاریخ تو اکثر جنگوں اور فتوحات کو یاد رکھتی ہے، جی، لیکن کیا ہمیں ان کی شخصیت کے ان پہلوؤں جیسے ایمان، اطاعت، عاجزی، ان کو بھی اتنی ہی اہمیت نہیں دینی چاہیے؟ یہ ایک سوچنے کی بات ہے۔